الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایک سوال کو ذکر فرمایا تھا اور اس کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوایا، اور وہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر کتنا مال خرچ کریں، اللہ رب العزت کے راستے میں کتنا مال خرچ کریں، اور کتنا مال ہے جو ہم اپنے پاس بچا کے رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ان کو کہہ دیجئے کہ جو مال زائد ہو ضرورت سے، یعنی پہلا حق ہے بیوی بچوں کا، والدین کا، ان تمام کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال زائد بچ جاتا ہے اس مال میں سے تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اس کے اندر افراط تفریط کا شکار نہ ہو۔ افراط تفریط کیا ہے اس کے اندر؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے انسان خود فقیر بن جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، اور دوسری تفریط اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے بلکہ اس کو گن گن کے اپنا بینک بیلنس بنائے۔ شریعت نے ان دونوں چیزوں کو پسندیدہ قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر مال کو خرچ کرو۔ یہ تمہارا گھر والوں کے اوپر مال کا خرچ کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک صدقہ ہے، اس پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرو، اس کے اندر کسی قسم کی کنجوسی بھی نہ کرو اور کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ خرچے کر کے اس کے اندر اسراف نہ کرو۔ جزاکم اللہ۔ اس مال کو خرچ کرنے کے اندر اللہ کے راستے میں اسراف نہ کرو، بلکہ اگر اسراف کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر اسراف کرو۔ تو یہاں پر یہ حکم فرما دیا کہ تم نے اگر اپنا مال خرچ کرنا ہے، پہلا حق والدین کا اور اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس مال میں سے بعض مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بعض مال تم اپنے پاس بچا کے رکھو، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اسی طریقے سے تمہیں کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم ان آیتوں کے اندر، ان مسائل کے اندر غور و فکر کرو اور اللہ تک پہنچو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، یہ جو ہم نے تمہیں بات بتائی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے، اس کا فائدہ تمہیں دنیا کے اندر بھی ہوگا اور اس کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ انسان جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اس مال کے خرچ کرنے پر اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کو ثواب عطا کریں گے ہی صحیح، مگر اس کے فوائد انسان دنیا کے اندر بھی سمیٹتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے تحاشا فائدے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ایک فائدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت اس ایک مال کے 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زائد ہو تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر انسان کو لوٹایا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری جگہ پہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس کے اندر بھی مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے اس مال کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے ذاتی، بلکہ یہ اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری حیثیت اس مال کے لیے ڈاکیے کسی حیثیت ہے، جیسے ڈاکیے کے پاس ڈاک پہنچائی جاتی ہے کہ وہ اس کو آگے تقسیم کرے، تمہارے پاس بھی یہ ڈاک ہے جو تمہیں دوسروں تک پہنچانی ہے، سارا مال تمہارا نہیں ہے۔ اگر ڈاکیا اپنی ڈاک پہنچانے میں کوتاہی کرے، سستی کرے تو لوگ ڈاکیا بدل دیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت جو مال انسان کو دے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انسان بخل اختیار کرے، کنجوسی کرے، اللہ رب العزت بھی ڈاکیا تبدیل کر دے
دیتے ہیں. پھر وہ بندہ پہلے کہہ رہا ہوتا ہے جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی, آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنا مال دیا تھا سارا کا سارا میرا نہیں تھا, بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حق تھا. کتنا حق تھا؟ پروردگار عالم کی رحمت دیکھیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارا کا سارا مال میرا ہے. اب جو مال اللہ کا ہے اللہ نے بندے کو دیا اور دے کے فرمایا کہ اس میں سے 2.5% فلاں 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 کے اندر تقسیم کر دو جو غربا ہیں, زکوٰۃ کی فیصد. یہ 2.5% مال تقسیم کرنے کے بدولت تمہیں جو انعام ملے گا وہ انعام یہ ہے کہ 97.5% تمہارا. دنیا کا کوئی ایسا کاروباری آدمی آپ کو نہیں ملے گا, دنیا کا کوئی تنخواہ دینے والا سیٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو 2.5% مال کو تقسیم کرنے پر تقسیم کرنے والے کو 97.5% مال دے رہا ہو. یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو مال عطا کیا, اس مال کو خرچ کرنے کا حکم فرمایا اللہ کی راہ میں, اور جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں جب انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. 4 فائدے دنیا کے اندر ہیں, جو آخرت کے فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. پہلا فائدہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے زکوٰۃ پوری اگر ایک بندہ ادا کرے, صدقہ فطر اپنے وقت پر ادا کرے, دیگر صدقات اپنے طور پہ ادا کرتا رہے, اللہ رب العزت ایسے بندے کی مال کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں. چوری سے, آگ لگنے سے, مختلف قسم کے جو حادثات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. دوسرا فائدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مال کو وبال بننے سے انسان پر محفوظ فرما دیتے ہیں. لیکن ایک ہے مال تو آ رہا ہے مگر مال کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آ رہی ہیں گھروں کے اندر. مال آ رہا ہے مگر ساتھ میں اولاد نافرمان بن گئی. تو یہ مال صرف مال نہیں ہے بلکہ مال ہمارے اوپر وبال بن کے آیا. جب اللہ رب العزت کی راہ میں اس مال کو صحیح طور پہ خرچ کیا جاتا ہے, دوسرا بڑا فائدہ کہ اللہ رب العزت ایسے مال کو وبال بننے سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت اس مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نہیں تو 700 گنا تک بڑھا دیا کرتے ہیں. اور چوتھا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو, خذ من اموالہم صدقۃ, آپ ان سے ان کا مال لے لیجئے, تطہرہم. فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ کہ اس کے ذریعے سے ان کا مال پاک ہو جائے گا, وتزکیہم بہا, ان کا مال حاصل کرنے سے ان کے دلوں کی پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے گی, وصلی علیہم, اور پھر آپ ان کے لیے دعا کیجئے. فائدہ کیا ہوگا؟ ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعائیں ان کو دلی طور پہ سکون عطا کریں گی. تو اللہ رب العزت کی راہ میں جب مال انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے, اور ان دعاؤں کا ایک اثر یہ کہ انسان کو دلی طور پہ سکون حاصل ہوتا ہے. مال کے ذریعے سے عام طور پہ لوگ دلی طور پہ پریشان ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں دلی طور پہ سکون حاصل ہوگا. تو اللہ رب العزت بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ہے, آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, یہ ایک مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کسی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, تو اب ان کی جو آل اولاد ہے, یتیم بچے ہیں, ان یتیم بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے. اور پہلے سے جو اصول چلتے ہوئے آ رہے تھے شرعی, وہ یہ اصول تھے کہ جب کبھی بھی کسی یتیم بچے کو تم نے زیر کفالت لیا, اس کو جو مال ملا ہے وہ مال تم اپنے پاس رکھو, اس کا مال اس کے لیے خرچ کرو, اپنا مال اپنے لیے خرچ کرو. گویا کہ اب اس میں تقسیم تھی, بہت ہی زیادہ یہ کام مشکل ہو گیا تھا. گھر میں اگر 4 بندوں کی روٹی پکنی ہے تو 3 بندے اگر اپنے گھر کے ہیں اور ایک یتیم بچہ ہے تو 3 بچوں کی روٹی ایک آٹے سے بنے گی, ایک بچے کی روٹی دوسرے آٹے سے بنے گی. اگر گھر میں سالن پکنا ہے تو سالن کے لیے اس بچے کے لیے نمک کوئی اور استعمال ہوگا, باقی سب گھر والوں کے لیے نمک کوئی اور استعمال ہوگا. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بہت زیادہ مشکل محسوس ہوتی تھی کہ ہم کس طریقے سے اس مال کو الگ الگ کریں. اچھا, ایک یتیم بچے کے لیے کھانا پکایا, اس یتیم بچے نے اس میں سے آدھا کھایا, آدھا چھوڑ دیا, کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا ہی جائز نہیں کیونکہ یہ تو اسی کا ہے.
اب اس مال کا کیا کریں سوائے اس کے کہ اس کو پھینکنے میں جائے، کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا، یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیم بچوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنا، ان کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرنا، اصلاح کا فیصلہ کرنا، ان کی نقصان کا فیصلہ نہ کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم ہر معاملے میں ان کی رعایت رکھو کہ ان کو جس چیز کے اندر جیسا فائدہ ہو رہا ہے ویسی کرو۔ کیسے فائدہ محسوس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اپنے کھانے پینے کے اندر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو ملا سکتے ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لہذا جب اس مال میں تم ان کو ملاؤ گے تو اس میں تمہارے اندازے کے مطابق جو مال ہوگا، مثال کے طور پہ ایک گھر میں 2 یتیم بچے ہیں اور 2 اپنے بچے ہیں، تو 4 افراد ہیں۔ اب اس 4 افراد کے مہینے کا خرچہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے بنتا ہے، تو آسان سی تقسیم ہے کہ 5,000 روپے یتیم بچوں کی مال میں سے لیے جا سکتے ہیں، 5,000 روپے اپنے مال میں سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسی برابری کی تقسیم کرو گے تو یہ تم اصلاح کرنے والے ہو، اور اگر تم یہ برابری کی تقسیم نہیں کرو گے بلکہ تم یہ کام کرو گے کہ آدھا مال میں کے بجائے، یعنی 10,000 میں سے مثال کے طور پہ 7,000 روپے تم نے یتیم کے مال میں سے لے لیے، 2,500-3,000 روپے اپنے مال میں سے ڈال لیے، تو یہ تم نے فساد مچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فساد مچانے والے کو بھی جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم اس مسئلے کے اندر بہت مشکل کے اندر پڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرمایا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، اس نے جو فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے اس میں تمہارے لیے سہولت ہے، تمہارے لیے اس کے اندر عافیت ہے، اور تمہارے لیے اس کے اندر راحت ہی راحت ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، جب کبھی بھی اللہ کا حکم تمہاری طرف کوئی متوجہ ہو، فوراً اس کے سامنے سر خم تسلیم کرو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کی مثال اللہ نے پہلے پارے کی اختتام پہ فرمائی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، سر خم تسلیم کر لو، اپنے سر کو میرے حکم کے آگے جھکا لو۔ انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اے اللہ آپ کا جو حکم جس انداز میں ہے میں اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کاش اللہ رب العزت یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ یہ وہ صفت ہے کہ اگر پیدا ہو گئی تو واقعی اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی وہ محبت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جس محبت کا انسان سے اس قرآن کریم نے مطالبہ کیا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اوپر انسان کا عمل گویا کہ اس ایک جملے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مزاج ابراہیمی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مزاج ابراہیمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔